حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے۔ سرور سروران راحت قلوب عاشقاں، دستگیر جہاں، غم گسار زمان، طیب دوران، طبیب قلوب مذنباں، حبیب قلوب جان ساراں، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کی بڑی برکتیں ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو، جو جمعے کے دن درود زیادہ پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج مجھے اور آپ کو جو نسبت آمنہ کے لال سے اس بات کو بیان کرنا ہے جب ہماری نسبت ہوئی حضور کے ساتھ، ہمارے گلے میں پٹا پڑا حضور کی غلامی کا، پھر ہماری شان کتنی بلند ہوئی، ہم کو مقام کیا ملا۔ آج کا عنوان ہے حضور کے غلاموں کی شان، آج کا عنوان ہے اس امت کی شان، آج کا عنوان ہے حضور کا کلمہ پڑھنے والوں کی عظمت۔ ہم بھی تو دیکھیں نا ہمارا مقام کیا ہے۔ وہ میں ایک کلام سن رہا تھا، اس میں گناہ خان کہنے لگا حضور علیہ السلام کی شفاعت ہم گناہ گاروں کو چاہیے، ہم گناہ گاروں کو چاہیے، لیکن حضور کی شفاعت کے لیے بھی تو گناہ گار چاہیے نا۔ حضور کی شفاعت کے لیے بھی تو گناہ گار ہوں گے تو شفاعت ہوگی نا۔ اس نے کہا ہم بڑے نصیب والے ہیں، ہمارے حصے میں حضور کی غلامی آ گئی، ہمارے نصیب میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی آ گئی۔ توجہ فرمائیے گا، اس امت کو حضور کے ساتھ جو نسبت ہوئی تو پھر اس امت کا مقام کیا ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَوَجْتَبَاكُمْ، ایک آیت کا میں نے ایک چھوٹا سا جملہ پیش کیا آپ کے سامنے، اس کا ترجمہ ہے اللہ نے تمہیں پسند فرما لیا۔ تھوڑا اونچا بولنا میں نے وَوَجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں پسند فرما لیا۔ یہ کس کی بات ہے؟ میری اور آپ کی۔ اللہ نے تمہیں مجتبی بنایا، مطلب تم اللہ کے پسندیدہ بن گئے۔ اللہ فرما رہا ہے وَوَجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں پسند فرمایا۔ یہ جو خطاب ہے یہ حضور کی ساری امت کے ساتھ ہے۔ جن لوگوں نے بھی میرے نبی کا سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا وہ سارے کے سارے اللہ کے پسندیدہ بن گئے۔ میں کہتا ہوں تقریر رہنے دیں، یہ جملہ ہی کافی ہے ہماری نجات کے لیے۔ وَوَجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں پسند فرما لیا۔ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے۔ میں اس کرم کے کہاں تک قابل، حضور کی بندہ پروری ہے۔ حضور کی غلامی کی وجہ سے اللہ نے مجھے اور آپ کو پسند فرما لیا۔ ذرا دلوں کے کشکول کھول کے بیٹھیے گا، بڑی حسین گفتگو میں کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے۔ میرے نبی نے بڑی محبت میں فرمایا، محبت بڑے انداز کے اندر فرمایا تم امتوں میں سے میرا حصہ ہو اور میں نبیوں میں تمہارا حصہ ہوں۔ میرے نبی نے فرما دیا، فرمایا مبارک ہو، خوش ہو جاؤ، ساری امتوں میں سے تم میرے حصے میں آ گئے، سارے نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آ گیا۔ یہ حضور علیہ السلام نے کمال محبت فرمائی میرے اور آپ کے ساتھ۔ انداز کیسا؟ اللہ نے ہزاروں امتیں پیدا فرمائی مگر ان میں سے تم میرا حصہ ہو، نبیوں میں سے میں تمہارا حصہ ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب اللہ نے دلوں کو پیدا فرمایا، ذرا توجہ فرمائیے گا، دل کے کانوں کو کھول کر سنیے گا، جب اللہ نے دلوں کو پیدا فرمایا سارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو دل پسند آیا حضور نے فرمایا وہ میرا دل ہے۔ سارے دلوں میں جو دل اللہ کو پسند آیا حضور نے فرمایا وہ میرا دل ہے۔ اس کے بعد جب اللہ نے دلوں پہ نظر کی تو جو اسے پسند آئے وہ انبیاء اور رسول کے دل تھے، ان کے بعد جن کا مقام اور مرتبہ ٹھہرا وہ لوگ صحابہ کرام تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ
جس میں میں اور آپ ہیں، اس امت کے اندر آنے کے لیے بڑی بڑی سفارشیں ہوتی رہی ہیں، التجائیں ہوتی رہی ہیں، دعائیں ہوتی رہی ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے ہمیں حضور کا غلام بنا دیا۔ اللہ کا شکر۔ ایمان سے بتاؤ، فرحت آئی دل کے اندر کہ نہیں آئی؟ خوشی داخل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی دل کے اندر؟ اللہ نے مجھے اور آپ کو پسند فرما لیا۔ روز ازل سے دلوں کا سروے کیا گیا، دلوں کا سروے ہوا روز ازل سے۔ روز ازل سے جب سروے ہوا کہ میرا محبوب مدینے کا تاجدار ہے، اس کے بعد سروے ہوا اس کا امتی کون ہو، ان کے امتیوں کا دل کیسا ہو، ان کے دلوں کے اندر سوچ کیسا ہو، ان کے دلوں میں چاہت کیسی ہو، ان کے دلوں کے اندر طلب کیسی ہو، اللہ کی بندگی کا ذوق کیسا ہو، میرے محبوب کی الفت کا شوق کیسا ہو۔ اللہ نے روز ازل سے ان دلوں پر نشان لگائے جن دلوں کو حضور کا غلام بنانا تھا۔ روز ازل سے آئے گا ان دلوں کو نشان لگا دیے جن دلوں کو حضور کا غلام بنانا تھا، جن دلوں کو حضور کی امت میں پیدا فرمانا تھا، ممتاز کر دیا۔ یہ وہ عظیم لوگ ہیں جنہیں حضور کی غلامی کا شرف عطا کیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہا ایک میرا ہی رحمت پیدا نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ ابن جریر نے روایت کیا، بڑی سونی حدیث پیش کرنے لگا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی تختیاں دیکھی نا، تو انہیں ایک تختی کے اندر ایک مضمون ملا، اس تختی کے اندر کچھ لوگوں کا ذکر تھا، کچھ لوگوں کی شان تھی، کچھ لوگوں کا مقام تھا۔ اس کو پڑھتے ہیں حضرت موسیٰ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مولا میں نے ان تختیوں کے اندر دیکھا ہے، ایسی قوم کے بارے میں پڑھا ہے کہ ان کو اتنا بڑا مقام دیا جائے گا، وہ لوگ نبی بھی نہیں ہوں گے، وہ لوگ پیغمبر بھی نہیں ہوں گے، وہ لوگ رسول بھی نہیں ہوں گے، وہ امتی ہوں گے۔ ان کا مقام اور مرتبہ اتنا بلند ہوگا، جب وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے تو اللہ ان کی عرض قبول فرمائے گا۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ ان کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوں گے، یا اللہ فلاں بندے کو چھوڑ دے، اللہ اس بندے کو چھوڑ دے گا۔ وہ دعا کریں گے، یا اللہ اس طرح کر دے، اللہ اس طرح کر دے گا، یا اللہ اس کو آزاد کر دے، اللہ اس کو آزاد کر دے گا۔ یا اللہ جن لوگوں کو تو نے اتنا عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے، یا اللہ ایسے لوگوں کو میری امت میں نہیں شامل فرما دیتا۔ پہلی تختی حضرت موسیٰ نے یہ پڑھی ہے، جس کے اندر یہ شان تھی، وہ جو دعائیں کریں گے اللہ قبول کرے گا۔ پہلی گل پڑھ کے حضرت موسیٰ نے کہا، یا اللہ انہوں نے میرا غلام بنا، یا اللہ ان کو میرا امتی بنا۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ چاہت کی، ایسے عظیم الشان لوگ تو تیرے امتی میرے امتی ہونے چاہیے۔ جب وہ بولے تو اللہ ان کی بات قبول فرما لے، یا اللہ ایسے لوگوں کو میرا غلام بنا، ان کا بولنا اتنا پیارا، ان کا لہجہ اتنا مقدس، ان کی زبان میں اتنا سوچ، ان کے دل میں ایسی صداقت، ان کے چہروں پہ ایسا نور ہے۔ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ جب شفاعت کرتے ہیں تو اللہ لوگوں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں، مولا ان لوگوں کو میرا امتی بنا۔ اللہ نے کہا، وہ تیرے امتی نہیں بن سکتے۔ یا اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ میرے یار کے امتی ہیں، وہ میرے غلام، میرے محبوب کے غلام ہیں، تمہارے کو حضور کے غلاموں۔ فرمایا موسیٰ وہ تمہیں مقام نہیں ملے گا، وہ امت میرے یار کی امت ہے۔ سبحان اللہ۔ آج غور کرنا، ہم ایسے امتی بنے ہوئے ہیں کہ نہیں بنے ہوئے؟ ہم حضور علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا اس پہ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ وہ امت جس کے اندر حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اس امت کو میری امت بنا، اللہ نے فرمایا نہ وہ میرے یار کی امت ہے۔ اچھا پہلی تختی یہ ہوگی، دوسری تختی پڑھی حضرت موسیٰ نے، ایک مضمون ہے اس پر، ان کی انجیلیں ان کے سینوں میں ہیں، اس انجیل سے مراد قرآن ہے۔ ایک ایسی امت ہے جو دیکھ کے پڑھنے کی محتاج نہ ہوگی، ان کو ایسا حافظہ دیا جائے گا، پوری کائنات میں ایسا حافظہ کسی امت کو نہیں دیا جائے گا۔ ساری امتوں کا یہ خاصہ نہیں تھا کہ وہ اپنی کتابوں کو زبانی یاد کر سکیں، صرف پیغمبر اور خاص لوگ اپنی کتابوں کو زبانی یاد کرتے تھے۔ ایک امت ایسی ہے
ہے جس کو حافظہ ایسا دیا گیا کہ اس کی امت کا چھوٹا سا بچہ بھی اس امانت کو اپنے سینے کے اندر جذب فرما لیتا ہے۔ آپ بڑے مدارس کے اندر روز آپ دیکھیں کوئی 3 مہینوں کے اندر بچہ قرآن حفظ فرما رہا ہے، کوئی 4 مہینوں کے اندر قرآن حفظ کر رہا ہے، کوئی 6 مہینوں کے اندر حفظ کر رہا ہے۔ ایک میں نے پوسٹ پڑھی 1 مہینہ اور کچھ دنوں کے اندر اس بچے نے رب کا پورا قرآن زبانی یاد کر لیا۔ حضرت موسیٰ نے جب اس صحیفے کو پڑھا کہ ایک بندہ اس امت کا ہوگا جو اس قرآن کو زبانی یاد کر لے گا، جب چاہے گا تو پوری کتاب زبانی سنا دے گا۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ جملہ پڑھا نا، شوق مچل پڑا، اللہ کی بارگاہ میں کہا یا اللہ ایسی باکمال امت وہ میری امت بنا دے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ کو تجھے شرف نہیں ملے گا، وہ امت کوئی عام امت نہیں، وہ نبیوں کے تاجدار کی امت ہے، وہ نبیوں کے تاجدار کی امت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات گرامی، وہ ہلاکو خان کا بادشاہ جو گزرا ہے، اس نے قرآن کے صحیفوں کو جب جلایا، قرآن کے حافظوں کو مروا دیا، شہید کروا دیا، صبح دربار لگا کے بیٹھا، کہنے لگا آج کے بعد کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ اسی دربار میں سے چھوٹا سا بچہ اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے پورا قرآن پڑھ دیا۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان ہی مٹانا نام و نشان ہمارا۔ فرمایا موسیٰ کو قوم تجھے نہیں ملے گی، وہ امت میرے محبوب کی امت ہے۔ حضرت موسیٰ نے تیسری تختی اٹھائی۔ سنو شان آپ کی اور میری شان کیا ہے۔ حضور کی غلامی کا پٹا جب گلے میں آ گیا تو مقام کتنا بڑھ گیا۔ ہم کون تھے؟ ہمیں کون جانتا تھا؟ تیری عاشقی سے پہلے ہمیں کون جانتا تھا؟ تیری یاد نے بنا دی میری زندگی فسانہ۔ ہمیں کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی مقام نہیں تھا، کوئی مرتبہ نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ تیسری تختی اٹھاتے ہیں اور اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ ایک امت آئے گی، وہ نیکی نہیں کرے گی، صرف وہ نیکی کا ارادہ کرے گی، اللہ اس کو نیکی کا اجر عطا فرما دے گا۔ صرف اس نے نیت کی ہے، صرف اس نے کیا کیا ہے؟ نیت کی ہے۔ ابھی نیکی نہیں کی، ابھی نیکی کی نیت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نیکی کا اجر دے گا۔ اور جب وہ بندہ نیکی کرے گا، ایک کے بدلے اللہ 10 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کچھ بندے مٹھے بول دے سبحان اللہ، اپنی تعریف بندے دی ہوگی نا کسی بھی موڑ ہوتے تو ویسے ہی پتہ مچل جاتا ہے۔ تو یہ تعریف حضرت موسیٰ کرن، یہ تعریف ساڈی کرن حضرت موسیٰ تے او تختیاں دے اوپر کلام کدا ہوئے رب کائنات دا، سانو مچل کے اونچا جا کہنا چاہیے سبحان اللہ، یا اللہ تو پاک ہے، یا اللہ تیری شان بلند ہے۔ اللہ نے پر اس تختی پہ لکھا اگر نیکی کرے گی تو ایک ثواب نہیں 10 سے لے کر 700 گنا تک ثواب دیا جائے گا، اگر نہ کر سکے صرف ارادہ کرے تو نیکی ملے گی۔ حضرات توجہ، جب حضرت موسیٰ نے یہ پڑھا نا تیسری تختی کے اندر، اللہ کی بارگاہ میں کہا مولا یہ امت مجھے دے دے۔ فرمایا یہ امت پہلے ہی فکس ہو چکی ہے، یہ امت پہلے ہی ہم کسی کو دے چکے ہیں، یہ امت کوئی عام امت نہیں، یہ امت نبیوں کے تاجدار کی امت ہے۔ حضرات توجہ فرمائیے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور تختی اٹھائی تو اس کے اندر لکھا تھا، وہ پڑھ رہے تھے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس شان سے کرے گی، نیکی کی دعوت اس شان سے دے گی، برائی سے منع اس شان سے کرے گی، زبان کٹتی ہے تو کٹ جائے لیکن وہ حق بات کہنے سے خاموش نہیں ہوگی۔ وہ ایسی قوم ہوگی زبان کٹ جائے گی پر وہ حق بات بیان کریں گے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں زندگی بسر کریں گے۔ وہ امت جاہلیت کے نظام کے خلاف بغاوت کرے گی، گندے عقیدے کے خلاف بغاوت کرے گی، گندے عقیدوں کے خلاف جان ہتھیلی پہ رکھ کر باہر نکلے گی۔ جب حضرت موسیٰ نے تورات کی تختی میں یہ وزن پڑا، یا اللہ یہ امت ہی مجھے دے دے، فرمایا یہ امت بھی میرے یار کی امت ہے، یہ امت بھی میرے محبوب کی امت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ورقہ بھی پڑھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس امت کی شان نظر آتی ہے، یہ امت ابھی آئی نہیں، کئی ہزار سال باقی ہیں، یا اللہ وہ امت مجھے دے۔ فرمایا وہ امت تجھے نہیں مل سکتی۔ حضرت موسیٰ تذکرہ اس امت کا پڑھ رہے ہیں، ہم غلاموں کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں، جب بھی طلب گزار ہوتے ہیں انہیں یہی جواب ملتا ہے یہ تمہارا حصہ نہیں ہے، یہ حصہ ہمارے محبوب کا حصہ ہے۔ ابھی اور بھی بہت سارے فضائل تھے، توجہ فرمائیے گا۔ بالآخر حضرت موسیٰ نے وہ تختیاں کھولنی بند کر دی، جتنی تختیاں پڑھ لی، اس کے بعد جو تختیاں پڑھی تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ کھولی۔ بالآخر اللہ کی بارگاہ
دے. فرمایا یہ امت تجھے نہیں مل سکتی، یا اللہ پھر اس امت میں ہی شامل مجھے کر دے. یا اللہ ایسے آتے اور بندے دا اونچا بڑھتا سی سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مولا مجھے امت دے دے. فرمایا تجھے نہیں مل سکتی، یا اللہ پھر اس امت میں سانو ہی بنا شک، اس محبوب کا ہمیں امتی بنا دے. یہ سرکار دو عالم کا امتی ہونا کوئی چھوٹا منصب نہیں. اگر ایسا ہوتا، یہ کوئی چھوٹا منصب ہوتا تو اس امت کے اندر آنے کے لیے التجائیں نہ ہوتی، سفارشیں نہ ہوتی، درخواستیں نہ ہوتی. اللہ کے نبی یہ دعائیں نہ کرتے. اللہ کی بارگاہ میں اتنے شوق سے امت مصطفیٰ کے اندر داخل ہونے کا التجا نہ کرتے. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. سرکار کا امتی ہونا وہ مقام ہے، ہم اصل میں اپنے مقام کو آج سمجھ نہیں رہے، اس لیے ہم بدعملی کی طرف ہیں، بے روی کا شکار ہے. ہم نمازیں نہیں پڑھتے، داڑھی نہیں رکھتے، روزہ نہیں رکھتے، نیکی نہیں کرتے، گناہ کرتے ہیں، منصب اپنے کو بھول گئے ہیں. بندہ اپنا مقام دیکھے نا تو بندہ ہر وقت سجدے کے اندر گرا رہے. ساری زندگی بندہ سجدے میں سر رکھ کے اس کرم کا شکر ادا نہیں ہو سکتا جو کرم ہم پہ اللہ نے کیا. ہمیں اللہ نے اپنے محبوب کا امتی فرما دیا، ہمیں اللہ نے اپنے محبوب کی امت میں داخل فرما دیا. اور بڑا عجیب رنگ ہے یہاں پر، اگر آپ کی توجہ ہوئی تو بڑا عجیب رنگ ہے اللہ کی محبت کا. دنیا کی محبت کا دستور ہے، ایک بندہ کسی سے محبت کرتا ہے نا، اب اگر کوئی تیسرا بندہ اس کے ساتھ محبت کرے تو یہ محبت کرنے والا اس تیسرے کا دشمن بن جائے گا. عجیب رنگ ہے اللہ اور محبوب کی امت کا، اللہ اور محبوب کی محبت کا. حضور کے ساتھ جو پیار کرتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ پیار کرتا ہے، وہ پیارا بن جاتا ہے. حضرات توجہ فرمائیے گا، حضرت اسرائیل علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے. بڑی توجہ چاہوں گا، بڑا نازک سا یہ واقعہ جب میں نے بھی اس کو پڑھا تو ایک مرتبہ بندہ ہل جاتا ہے. حضرت اسرائیل علیہ السلام دروازہ مصطفیٰ پہ آئے، کہنے لگے اہل بیت نبوت، اے مادن رسالت میں رہنے والوں، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ موت دے فرشتے کدے کسی کو اجازت نہیں رہی، پر جدو حضور دی آل دا بو آیا نا، جدو در مصطفیٰ آیا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اہل بیت نبوت کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اے اس گھر میں رہنے والوں، جب فرشتے باری باری آتے ہیں کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ غور کرنا، جب یہ آواز آئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمہ زہرا سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں فاطمہ جو دروازے میں کھڑا ہے اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے، تم اس کو جواب دو. حضرت فاطمہ کہتی ہیں اے میرے عظیم باپ اور اللہ کے محبوب نبی کے دروازے پر آنے والے، اللہ تیرے آنے میں برکتیں عطا کرے، آپ کو اس وقت اندر آنے کی اجازت نہیں ہے. حضرت فاطمہ نے کہا تجھے اندر آنے کی اجازت نہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام اپنے کام میں مشغول ہیں. یہ سن کے وہ چپ ہو گیا. پھر اس نے بوا کھڑکایا، کیا اے خاندان نبوت کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ حضرت عائشہ نے پھر کہا فاطمہ ان کو جواب دو. حضرت فاطمہ کہتی ہیں آنے والے تیرا آنا مبارک، مگر ہم اجازت نہیں دے سکتے کیونکہ اس وقت حضور کی طبیعت ناساز ہے، حضور کی طبیعت پر کافی بوجھ ہے. یہ حضور علیہ السلام کے وصال کا وقت ہے، وصال سے کچھ دیر پہلے کا یہ وقت ہے. تیسری مرتبہ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اجازت مانگی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جانتی ہو یہ کون ہے؟ سبحان اللہ. فاطمہ جانتی ہو یہ کون ہے؟ یہ لذتوں کو ختم کرنے والا، جمع شدہ لوگوں کو بکھیرنے والا ہے، یہ عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، یہ اولاد کو یتیم کرنے والا ہے، یہ گھروں کو ویران کرنے والا ہے، یہ قبروں کو آباد کرنے والا ہے. فاطمہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، یہ ملک الموت ہے، یہ فرشتہ موت کا، یہ جو اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں یہ کوئی بدو نہیں، یہ اللہ کا فرشتہ ہے. یہ علیحدہ بات ہے، سب گھروں میں یہ بے اجازت جاتا ہے، جب نبیوں کے تاجدار کے گھر کی باری آتی ہے اجازت لے کے آتا ہے. نبیوں کے تاجدار کی باری آتی ہے. میرے نبی نے فرمایا اے موت کے فرشتے اندر داخل آ جا، اندر داخل ہو جا، اللہ تجھ پر رحمت نازل فرمائے. حضرت ملک الموت عرض کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ وہ ہے
پتہ کیا کہتے ہیں ملک الموت؟ وہ بارگاہ ہے جس میں کسی کو جھڑکی نہیں ملی، ملک الموت آیا، سرکار نے دعا دے کے اندر بلایا۔ پتہ ملک الموت حضرت موسیٰ کو بھی گیا سی تھپڑ پہ آسی کو، حضرت موسیٰ کو پہ تھپڑ ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آ کے تعریف کرتا ہے، یہ نبیوں کے تاجدار کی بارگاہ ہے جہاں پہ آ کے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ حضور نے اندر بلایا، موت کا فرشتہ ہے، پیغام اجل بھی ہے، روح نکلنے والی ہے، اور میرے نبی جھڑکی نہیں دے رہے، میرے نبی دعا دے رہے، حضور دعا دے رہے ہیں۔ اے ملک الموت ایک بات بتا، میری زیارت کرنے آیا یا روح قبض کرنے آیا؟ یہ ملک الموت تو بتا، میری روح قبض کرنے آیا ہے یا میری زیارت کے لیے آیا ہے؟ کہنے لگے میں صرف روح قبض کرنے کے لیے نہیں آیا، میں صرف روح قبض کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تو اپنے آپ کے دیدار کے لیے بھی آیا ہوں، میں تو آپ کی زیارت کے لیے بھی آیا ہوں۔ لیکن حضرت ملک الموت کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے میرے محبوب کے جسم انور سے روح قبض کرنا تو درکنار، ان کے گھر میں بھی اجازت روح نکالنا تو درکنار، ان کے گھر میں بے اجازت بھی داخل نہیں ہونا۔ یا رسول اللہ، میں بڑے بڑے بادشاہوں کی روح کو کھینچتا ہوں لیکن کسی سے بھی نہیں پوچھتا، لیکن اللہ نے حکم فرمایا ہے میرے محبوب کے گھر جانے کی بھی اجازت لینی ہے اور روح قبض کرنے کی بھی اجازت لینی ہے۔ یہ حضور کی شان ہے، اگر وہ اجازت عطا فرما دے تو اندر چلے جانا، ورنہ روح قبض نہ کرنا، واپس میری بارگاہ میں آ جانا، واپس میری بارگاہ میں آ جانا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اختیار دیا، سونیا چاہے تو پوری زندگی دنیا میں رہے، تے موسیٰ نے آخیا سی نا دمبے اتنے ہاتھ رکھو، جنہیں بال تھلے آ گئے انہیں سال زندگی بتا دیتی جائے گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ نے اختیار دیتا، ساری زندگی زندہ رہنا ہے، دنیا چ رہنا ہے تو دنیا چ رہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہ، میں اپنے رب سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک الموت تو خود آیا ہے، لیکن یہ بھی بتا میرے جبریل کو کہاں چھوڑ کے آیا؟ آج تو اکیلا آیا، میرا جبریل کا ہے، روزانہ جبریل ساتھ ہوتے ہیں، آج تو اکیلا آ گیا۔ حضرت یا رسول اللہ، یہ جو آسمان دنیا نظر آتا ہے میں انہیں وہاں پہ چھوڑ آیا ہوں، اصل میں ان کے ذمہ کچھ انتظامات تھے، وہ آپ کے استقبال کے لیے فرشتوں کی لائنیں بنوا رہے ہیں، فرشتوں سے آپ کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ بات ہو رہی تھی۔ حضرت جبریل فوراً حضور دی بارگاہ، اللہ فرمایا فوراً حضرت جبریل میرے نبی کی بارگاہ میں آ کے حضور کے پاس بیٹھ گئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے، اللہ کے فرشتے ادب کے ساتھ آتے ہیں، اللہ کے فرشتے احترام کے ساتھ آتے ہیں۔ سرکار نے قیامت تک کے لیے بندوبست کر کے فرمایا ٹھیک ہے اب میں چلتا ہوں۔ جب بات چیت ہونے لگی سرکار نے فرمایا جبریل مجھے بشارت دو، اگر اس وقت میں جاتا ہوں تو میرے لیے کیا انتظامات ہیں؟ حضرات توجہ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے سینہ تھام کے سنیے گا، آپ مجھے بشارت دو اگر ابھی میں تیرے ساتھ چلا جاؤں اسرائیل میری روح نکال لیں تو کیا خوشخبری ہے، کیا انتظامات ہیں؟ حضرت جبریل نے سمجھا شاید اپنے بارے میں کسی بشارت کا فرما رہے ہیں، عرض گزار ہوئے اللہ کے محبوب میں بشارت دیتا ہوں، میں ابھی جو دیکھ کے آیا ہوں آسمانوں کے دروازے کھل گئے، فرشتے قطار بنا کے کھڑے ہیں آپ کے استقبال کے لیے، فرشتے قطار بنا کے کھڑے ہیں آپ کی روح کے استقبال کے لیے۔ یا رسول اللہ کے نعروں کی گونج میں آپ کا استقبال کریں گے۔ سرکار نے فرمایا میرے لیے، میرے خدا کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اے جبریل مجھے اور کوئی خوشخبری دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبریل کہتے ہیں محبوب جنت کے سارے دروازے کھل گئے، اے جبریل خوشخبری دو۔ یا رسول اللہ جنت کے سارے بوئے کھل گئے، جنت کی ساری نہریں جاری ہیں، جنت کے سارے درخت جھک کے زمین کے ساتھ لگ گئے۔ یا رسول اللہ جنت کی حوروں نے آپ کی روح اقدس کے استقبال کے لیے جنت کی زبائش کر دی۔ میرے آقا نے فرمایا میرے خدا کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اے جبریل کوئی اور بھی خوشخبری سنا۔ اب کتنا پیار ہے اس امت کے ساتھ، کتنا ڈاٹا عشق ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس امت کے ساتھ۔ اے جبریل کوئی اور بشارت دو، قیامت کے ہولناک دن میں سب سے پہلے یا رسول اللہ آپ کی ذات کو شفاعت کا اختیار دیا جائے گا اور سب سے پہلے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ آپ نے کہا ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اے جبریل مجھے کوئی اور بھی خوشخبری سنا، اے جبریل مجھے کوئی اور بھی خوشخبری سنا۔ حضرت جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کون سی چیز کے بارے میں خوشخبری سنا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل آج میں دنیا سے جا رہا ہوں پر اس امت کا بڑا غم ہے، اس امت کا بڑا درد ہے میرے سینے کے اندر، اس امت کی بڑی فکر ہے میرے دل کے اندر۔ اے جبریل جب میں چلا جاؤں گا میرے بعد قرآن کے قاریوں کا کون وارث ہوگا؟ میرے بعد رمضان کے روزے رکھنے والوں کا کون وارث ہوگا؟ میرے بعد حاجیوں کا پرسان حال کون ہوگا؟ میرے بعد میری امت کے پرہیزگاروں کا وارث کون ہوگا؟ اے جبریل مجھے یہ خوشخبری سنا، میرے لیے تو بڑا کچھ ہے، مجھے ان کا غم ہے، میں تو ان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو میرے بعد ہیں، جنہیں میں چھوڑ کے جاؤں گا قیامت تک آئیں گے۔ حضرت جبریل امین آپ کو بڑی بڑی بشارتیں دے رہے ہیں، لیکن آپ اپنی امت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ اپنی امت کے بارے میں، میرے اور آپ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، قیامت تک کے امتیوں کے بارے میں حضور پوچھتے ہیں۔ حضور کی محبت ہمارے لیے سند نجات ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے جو رستہ بتایا اس رستے پہ چلنا پڑے گا۔ حضرت اسرائیل آئے بیٹھے ہیں، حضرت جبریل خوشخبریاں دے رہے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں کا کیا بنے گا، میرے امتیوں کا کیا بنے گا؟ حضرت جبریل عرض گزار ہوتے ہیں، میں خلاصہ خدمت اقدس میں پیش کر دیتا ہوں، اے محبوب تمہارے رب نے فرمایا میں نے سارے نبی ساری امتوں پر جنت کو اس وقت تک حرام کر دیا ہے جب تک آپ اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، جب تک آپ اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ جب حضرت جبریل نے یہ بات کہی تو حضور علیہ السلام کی روح کف سے انسری سے پرواز کر جو نہ بولا ہم غریبوں کو رضا، یاد ان کی اپنی عادت کیجیے۔ حضور علیہ السلام ہر موڑ پہ ہمیں یاد فرمائے، لیکن ایک امتی ہے کہ اس کے پاس وقت نہ ہو، ذرا آ جائے حضور علیہ السلام کے دین کی طرف، حضور علیہ السلام کی غلامی کی طرف۔ حضور علیہ السلام نے جو دین دیا اس پر عمل کی نیت کریں۔ دیکھیں نا کتنا یہ پردرد، کئی آنکھیں اشک بہار ہیں، کتنا یہ پردرد وہ وقت تھا جب روح نکل رہی تھی، اپنی فکر نہیں تھی، امت کی فکر تھی۔ اپنے لیے بڑی بڑی خوشخبریاں سن لیں، لیکن فرمایا مجھے کوئی اور بھی خوشخبری دو جو میری امت کے بارے میں ہو، اس لیے امتی کا بھی حق بنتا ہے زندگی کے جتنے ایام باقی ہیں آ جائیں حضور کے دین کی طرف۔ حضور علیہ السلام نے جو رستہ دیا اس رستے پہ چلے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، 5 وقت نماز کی نیت فرمائیں۔ بس اتنا ذہن بنا لیں ہم نے پوری زندگی کوئی گناہ نہیں کرنا۔ جب گناہ بندہ کرتا ہے تو اللہ بھی ناراض ہے، اللہ کا محبوب بھی ناراض ہے۔ گناہ جب ختم ہو جائیں گے تو زندگی نور ہی نور ہے، گناہ سے بچ پھر زندگی نور ہی نور۔ نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کوئی بھی گناہ نہیں کریں گے، جب کوئی بھی گناہ نہیں ہوگا تو پھر مسجدیں آباد ہو جائیں گی۔ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے، جب نماز پڑھیں گے تو مسجدیں آباد ہو جائیں گی۔ اس لیے کوشش کریں زندگی کے جو سانسیں باقی ہیں ان کو اللہ رسول کی تابع داری میں گزاریں۔ اللہ میری آپ کی حاضری قبول فرمائے، حضور کے غم امت کا صدقہ اللہ ہم سب پہ رحمت کی نظر فرمائے۔ آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔